الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة دائمة بدوامك صلاة كما تحب وترضى له. تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو اسے عدم سے وجود میں لے کے آیا، اور جس نے اس کائنات کو بتدریج تمام ارتقائی مراحل سے گزارا. وہ جس نے جمادات کو پیدا کیا اور جس کی قدرت کاملہ سے جامد پتھروں میں سے ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے. وہ جس نے نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا اور ان کی اتنی انواع و اقسام بنائیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس آدم خاکی کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس پر بے حد و حساب اپنی مادی اور روحانی نوازشوں کی بارش کی. سب سے بڑا احسان اس اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی سمجھ بخشی. اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو جانے ہم کس کس ٹھاکر دوارے کی خاک چھانتے اور کس کس قبر اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. یہ اس اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو صرف اپنے آستانے کے لیے وقف فرما دیا. یہ بھی اس اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گردانا. آپ جو سرور دنیا و دی ہیں، سید الاولین و سید الآخرین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں. آپ جو دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل ہیں. اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ کرام پر، وہ صحابہ کے جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے. اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں تابعین پر کہ جنہیں صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض یاب ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا. اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں تبع تابعین پر کہ جنہیں فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی. اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں ائمہ کرام
اور فقہائے امت اور اولیاء امت اور صلحائے امت پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی توانائی، اپنا جسم، اپنی جان اللہ کے دین میں کھپا دیے. جزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پہ فرض ٹھہرائے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض قرار دیے گئے تھے. تو روزے تم پر فرض ٹھہرائے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کی حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں، جو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، خیر و شر کی وہ حقیقتیں جو قرآن مجید نے بتائی ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ خطاب ان سے ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اور انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے تم پہ فرض ٹھہرائے گئے ہیں اور تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جس پہ روزے فرض ہو رہے ہیں. تم سے پہلی اقوام، اگر تم اقوام عالم کی تاریخ دیکھو اور تم مذاہب عالم کی تاریخ دیکھو اور تم انبیاء کی تاریخ دیکھو تو تمہیں یہ خبر مل جائے گی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ حکم کوئی نیا حکم نہیں ہے جو صرف تمہیں ہی دیا جا رہا ہو. یہ روزہ پہلی اقوام میں بھی موجود تھا، پہلے مذاہب میں بھی موجود تھا. اور انبیاء کی تاریخ اگر تم دیکھو کہ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کان صائم الدہر، وہ صائم الدہر تھے، وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کان یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. صوم داؤدی جسے کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان یصوم یومین و یفطر یومین، 2 دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن افطار کرتے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نیا حکم نہیں ہے اور تم کوئی اس کے اولی مخاطب نہیں ہو کہ روزہ پہلی دفعہ تم پر فرض ٹھہرایا جا رہا ہے. تم پیغمبروں کو دیکھ لو، مذاہب کو دیکھ لو، اقوام عالم کو دیکھ لو، یہ روزہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. تمہیں کوئی حیرانی نہ ہو کہ یہ کوئی نیا حکم ہے نفس کے ضبط کا، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا جو ہمیں دیا جا رہا ہے. یہ موجود ہے اور اس کے قواعد و ضوابط وہ بدلتے رہے ہیں. مختلف ماحول میں اور مختلف اقوام کے ساتھ اس کے اصول بدلتے رہے ہیں، مگر تمام اقوام عالم میں تمہیں کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں روح کی تزکیے کے لیے روزہ فرض نہ ٹھہرایا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں.
کہ تم پر روزہ فرض ہے ایمان والو ٹھہرایا گیا، اور تمہاری پیشانی پہ کوئی بل نہ پڑے، اور تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ یہ نیا اور انوکھا حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ موجود ہے اقوام عالم میں، مذاہب عالم میں۔ اس کے اصول بدلتے رہے، کہیں اس کو برت کہہ دیتے ہیں، کہیں اسی کو فاسٹنگ کہہ دیتے ہیں، کہیں یہی روزہ کہلاتا ہے، اور کہیں اسی کو صوم کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ ہمیشہ سے رہا، یہ اسی طرح تم پہ فرض ٹھہرایا گیا جیسے پہلی قوموں پہ فرض ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ ہماری مستقل روحانی قدروں میں سے ہے کہ جو زمان و مکان کے تغیر کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ان قدروں میں سے ہے جو ازل سے موجود ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہاری روحوں کے تزکیے کے لیے ہم نے یہ روزہ پیدا کیا ہے۔ جس طرح اس جسم کی حفظان صحت کے کچھ اصول ہیں اور جو ازلی اور ابدی ہیں، اور اس جسم کی جو صحت ہے وہ ان کے ساتھ مستقلاً متعلق ہے۔ دیکھیے یہ جسم، اگر یہ آگ اس جسم کو چھو جائے گی تو یہ جسم جل جائے گا، اور زہر اگر اس جسم میں داخل ہوگا تو وہ اس جسم پر ہلاکت طاری کرے گا۔ اور یہ جسم کی حفظان صحت کا مستقل اصول ہے، یہ بدلتا نہیں ہے، یہ جہاں بھی ہوگا یہ اصول یکساں کار فرما ہوں گے جسم کی حفظان صحت کے۔ یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور یورپ کی منجمد فضاؤں میں یکساں کار فرما ہوں گے۔ آپ جب جسم کو آگ میں ڈالیں گے یہ جل جائے گا، جب زہر اس میں داخل کریں گے اس پہ ہلاکت طاری ہوگی اور یہ مردہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو روح ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے اس کی بھی حفظان صحت کے کچھ اصول ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کے کرنے سے یہ روح بیمار ہوتی ہے اور مرجھا جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن سے روح کا تزکیہ ہوتا ہے اور روح کی نشو و نما ہوتی ہے، اور روح کے لیے وہ صحت افزا ہے وہ چیزیں۔ تو یہ روزہ وہ چیز ہے کہ جو روح کے تزکیے کے لیے جب سے ہم نے روح کو پیدا کیا ہے ساتھ روزہ اس کے تزکیے کے لیے رکھا ہے اور اس کی صحت کے ساما کے لیے رکھا ہے۔ یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور یہ بات ہر جگہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ روزہ ہمیشہ سے موجود رہا، یہ بائبل میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ 40 دن 40 راتیں کوہ طور پر رہے اور بھوکے اور پیاسے رہے، اور کلیم اللہ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 راتیں بھوکے اور پیاسے رہے، اور حضرت مسیح نے کچھ نہ کھایا اور کچھ نہ پیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کیا ایمان والو روزہ تم پہ فرض ٹھہرایا گیا جیسے تم سے پہلی قوموں پہ فرض ٹھہرایا گیا تھا۔ کوئی نیا حکم نہیں دیا جا رہا، کوئی منفرد اور دنیا سے ہٹ کر الگ بات تمہارے ساتھ نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا اور کچھ نہ کھانا اور کچھ نہ پینا، تم پہلے لوگ نہیں ہو۔ یہ ہماری مستقل روحانی قدروں میں سے ہے، اور ہم نے جب سے روح کو پیدا کیا ہے اس کے تزکیے کے لیے ہم نے 7 روزہ بنایا۔ تو یہ صوم جو عربی زبان کا لفظ ہے
جسے ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، اس صوم کے معنی، لغوی معنی اس عربی لفظ کے ہیں الامساک عن الفعل، کسی کام سے رک جانا، کسی کام سے ٹھہر جانا۔ کوئی کام کرتا ہوا رک جائے آدمی، کسی کام سے باز آ جائے، ٹھہر جائے، تو اسے کہتے ہیں عربی زبان میں صوم۔ راغب اصفہانی نے اپنی مفردات میں یہی معنی لکھے ہیں صوم کے آگے، چلتا ہوا آدمی ٹھہر جائے، بات کرتا ہوا آدمی ٹھہر جائے، جو صوم کہتے ہیں۔ تو یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، ان میں ایک مناسبت ہوا کرتی ہے۔ تو ٹھہر جانا، رک جانا کھانے اور پینے سے، یہ تو لغوی معنی ہے، اور یہ روزے کی صورت ہے، اور ایک روزے کی حقیقت بھی ہے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہر کام سے رک جائے آدمی، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اور یہ بات جو میں نے عرض کی ہے کہ روزے کی ایک صورت ہے، روزے کی ایک حقیقت ہے، یہ جتنے اعمال ہیں ان سب میں یہ بات ہے کہ اعمال کی ایک صورت ہے اور اعمال کی ایک حقیقت ہے۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو محض اعمال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اعمال کی حقیقت سے محروم رہتے ہیں، اور وہ انوار اللہ تعالیٰ نے جو ان اعمال کے لیے مختص کر رکھے ہیں وہ ان کی جھولیوں میں نہیں گرتے ہیں، جو صرف صورت پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح اعمال کی ایک صورت ہے، ایک ان کی حقیقت ہے۔ میں کچھ اس بات کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں کہہ یہ رہا ہوں کہ محض صورت یہ ادھوری بات ہے جب تک حقیقت تک آدمی نہ پہنچے، اور عمل کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے، بھرپور فائدہ تب ہوتا ہے جب اس عمل کی حقیقت تک آدمی پہنچتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک اس کی صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صحیح تلفظ کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کر لینا یہ کلمہ کی صورت ہے۔ اور کلمہ کی حقیقت کیا ہے؟ کہ دل اور دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھنا، یہ کلمہ کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غیر کی سب محبتوں پہ غالب ہو جانا، یہ کلمہ کی حقیقت ہے۔ غیر کے خوف کا جی سے نکل جانا، محض اللہ کا خوف جی میں رہ جانا، یہ کلمہ کی حقیقت ہے۔ دل اور دماغ کے سب بت قدوں کو ڈھا دے آدمی، یہ ہے کلمہ کی حقیقت۔ وہ تو صورت ہے، زبان سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ دل اور دماغ کے سب بت قدے آدمی ڈھا دے۔ مواہد کے در پائے ریزی زرش، اگر تیغ ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نہ باشد ز کس، ہمی است بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ صورت تھی کہ تم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اور ایک حقیقت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ حقیقت اسے حاصل ہے، اور مواہد وہ ہے کہ اگر تم اس کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دو اور اس کے سر پہ تم تلوار لٹکا دو، تو اس دولت کے انبار کو دیکھ کر ذرا بھی لالچ اس کے جی میں پیدا نہ ہو، اور اس کی رال ذرا نہ ٹپکے، اور اس لٹکتی ہوئی تلوار اس آرے کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہو۔
ہمیں است بنیاد توحید، بس یہ ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت. دولت کا انبار ہو قدموں میں لگا ہوا، اور اس آدمی کو یقین ہو اور اس کا دل یہی کہہ رہا ہو کہ رازق حقیقی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس کائنات میں کوئی نہیں روک سکتا ہے جب وہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور کوئی دے نہیں سکتا ہے اس کائنات میں جب وہ روکنے کا ارادہ کر لیتا ہے. رازق حقیقی تو صرف اللہ کی ذات ہے. اس کا دل یہی کہہ رہا ہو، اس آرے کو اور تلوار کو دیکھ رہا ہو، اور اس کے دل میں یہی ہو کہ لا متصرف فی العالم الا اللہ، کہ تصرف کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی متصرف اس کائنات میں نہیں ہے. تو لا الہ ایک کلمہ کی صورت ہے جو میں نے عرض کیا، اور ایک کلمہ کی حقیقت ہے. اور انوار اس عمل کے اور کلمہ کے اسی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں جسے کلمہ کی حقیقت حاصل ہو. اور بد نصیب ہے وہ آدمی جو محض صورت تک رہ جاتا ہے، جو ساری زندگی ورد تو کرتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ کا، مگر کتنے بت ہیں جو اس نے حریم دل کے طاق میں رکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی پرستش کر رہا ہوتا ہے. حب مال کا بت، حب جاہ کا بت، اور زندگی بھر ان کی پرستش کرتا رہتا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے. غیر کی محبت اللہ کی محبت میں غالب رہتی ہے، غیر کا خوف دل میں موجود ہوتا. تو یہ بات میں نے دوستو عرض کی کہ اعمال کی ایک صورت ہے اور عمل کی ایک حقیقت ہے. اور اصل بات یہی ہے. ان بچوں کو ذرا ٹھہرائیے، آتے جاتے ہیں بار بار، ایک کھیل سا بنایا ہوا ہے پیچھے بیٹھے. بیٹا آپ الگ الگ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھیں. تو صورت اور حقیقت اور انوار حقیقت کے ساتھ ملتے ہیں عمل کے. نماز کی بھی ایک صورت ہے اور نماز کی بھی ایک حقیقت ہے. وہی بات جو عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے انوار، جو خاص انوار نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کر رکھے ہیں، وہ انہی کو میسر آتے ہیں جنہیں نماز کی حقیقت حاصل ہوتی ہے. یہ اللہ اکبر کہنا، قیام میں کھڑے ہو جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ بیٹھنا، یہ نماز کی صورت ہے. اور نماز کی حقیقت کیا ہے؟ خشوع نماز کی حقیقت ہے، خضوع نماز کی حقیقت ہے. توجہ الی اللہ، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی متوجہ ہو جائے سر سے پاؤں تک، یہ نماز کی حقیقت ہے. سینے میں سے چکی کے چلنے کی آواز کا آنا، یہ نماز کی حقیقت ہے دوستو. سینے میں سے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز کا آنا، یہ نماز کی حقیقت ہے دوستو. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز کی حقیقت ہے کہ نماز کو آپ فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے نماز کی حقیقت کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. فإنہ یراک، وہ صورت ہے. قیام، رکوع، سجود، اور یہ خضوع، خشوع، اور یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ نماز کی حقیقت ہے.
محض صورت، اس سے وہ انوار میسر نہیں آتے۔ آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے اور ان انوار سے محروم رہتا ہے، وہ خاص انوار جو اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے مختص کر رکھے ہیں۔ تو نماز کی حقیقت تک پہنچنا، حج کی بھی ایک صورت ہے اور حج کی بھی ایک حقیقت ہے۔ وہاں جانا، مناسک ادا کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، یہ صورت ہے حج کی۔ اور دل اور دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جانا، خود پہ حاضری کی کیفیت کا طاری کر لینا، یہ ہے حج کی حقیقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اس مجمع کو دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، الرکب کثیر والحاج قلیل۔ بہت لوگ ہیں اور بڑے بڑے شہزادے ہیں اور بڑے بڑے زعماء آئے ہیں یہاں پر، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ محض سواروں کی بھیڑ ہے اور ان میں مجھے حاجی بہت کم نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیت اللہ میں کھڑے ہیں، حضرت عمر ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ محض سواروں کی بھیڑ ہے، ان میں حاجی بہت کم نظر آتے ہیں، والحاج قلیل۔ یہی بات ہے جو ہمارے بزرگوں نے کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عین بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے بیت اللہ سے کوسوں دور ہوتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میلوں دور بیٹھے ہوئے عین بیت اللہ میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ حج کی صورت ہے، یہ حج کی حقیقت ہے۔ تو اعمال کی صورت اور عمل کی حقیقت ہے، اور بات یہ ہے کہ آدمی عمل کی حقیقت تک پہنچے۔ روزے کی بھی ایک صورت ہے دوستو، اور روزے کی ایک حقیقت ہے، اور بد نصیب ہے وہ آدمی جو بات صورت پہ اکتفا کر لیتا ہے۔ بھوکا پیاسا صبح سے شام تک رہنا، یہ محض روزے کی صورت ہے۔ اور روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی رک جائے، الامساک عن الفعل، جتنے نواہی ہیں، جتنے معصیت کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہر کام سے رک جانا، یہ ہے روزے کی حقیقت، یاد رکھیے۔ اور جسے حقیقت حاصل نہیں ہوتی وہ یہ قول سن لے علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ، کہ وہ آدمی جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، وہ آدمی جو برے کام نہیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا پھرتا ہے۔ اس کی بھوک اور پیاس کو لے کے اللہ نے کیا کرنا ہے؟ جو نافرمانی کا کام نہیں چھوڑتا۔ آپ نے یہ قول، یہ ارشاد گرامی حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا سماعت فرما دیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ تو معصیت کے ہر کام کو چھوڑ دینا، یہ ہے روزے کی حقیقت۔ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اصل چیز ہے۔ یہ جو روزے کے انوار ہیں، یہ جو رمضان کی برکات ہیں، یہ اسی کو میسر آتی ہیں دوستو جسے حقیقت حاصل ہو، جو رک جائے معصیت سے، الامساک عن الفعل کو طاری کر دے اپنے تمام اعضاء پر، اپنے دماغ پر، اپنے خیالات پر، کہ وہ جو خیال ذہن میں گھومتے رہتے ہیں وہ بیہودہ خیالات، ان کو جھٹک دینا، ان کو دور کر دینا،
روزے کے احترام میں الامساک عن الفعل پہ عمل کرنے کے لیے، یہ ہے روزے کی حقیقت۔ الامساک عن الفعل، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، غیر محرم کو نہ دیکھنے دیا جائے۔ یہ جو آنکھ کی حیا ہے یہ آنکھ کا روزہ ہے دوستو، الامساک عن الفعل۔ غیبت سے کان کو بچا لینا یہ کان کا روزہ ہے، بیہودہ گفتگو اس کان میں نہ پڑنے دینا۔ غیبت سے جو لذت کان کو ملتی ہے، نفسانی لذت، اور گھنٹوں لوگ بیٹھ کر گپیں ہانکتے ہیں اور لغو باتیں کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں اور چغلیاں کھاتے ہیں لوگوں کی، اس سے روک لینا کان کو، اور رمضان کے احترام میں روک لینا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ الامساک عن الفعل، من لم یدع قول الزور والعمل به، برے کام جو نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے کان کو روک لینا، آنکھ کو روک لینا، دماغ کو روک لینا، زبان کو روک لینا، زبان کو روک لینا کہ اس سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا رمضان کے مہینے میں، اس سے غیبت نہیں کی جائے گی۔ یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے دوستو، یہ آدمی کو بہت خراب کرتی ہے اگر احتیاط نہ کی جائے اس زبان کے بارے میں۔ یہ غیبتیں اسی سے ہوتی ہیں، جھوٹ اسی سے بولے جاتے ہیں، جتنی بدتمیزیاں ہیں اور جتنی گستاخیاں ہیں وہ اسی زبان سے ہوتی ہیں۔ تو زبان کو روکنا، آنکھ کو روکنا، یہ آنکھ جو ہے اور یہ دماغ جو ہے، دیکھیے یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے یہ، کہ آنکھ دیکھتی ہے اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ دماغ کی طرف بھیجتی ہے، اور پھر جتنے منصوبے ہیں خراب اور مذموم اور گندے پھر وہ دماغ پہ بنتے ہیں، جو کچھ آنکھ نے بھیجا ہے اوپر۔ تو زبان کو روکنا اور دل کو روکنا، دل کا بھی روزہ ہے دوستو، دل کو حسد سے روکنا، دل کو بغض سے روکنا، اور دل کو تکبر سے روکنا، یہ ایک بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے تکبر، خود کو افضل سمجھنا، دوسرے سے خود کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر کی بیماری، خود کو افضل سمجھنا، یہ دین کی دنیا میں وہ آدمی، متکبر آدمی، یاد رکھیے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے اس دین کی دنیا میں۔ جو دوسرے مسلمان ہیں، آدمی کو ہمیشہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہر دوسرے مسلمان کو خود سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ ہر دوسرے مسلمان کو خود سے بہتر سمجھو، تمہاری عاجزی کا تقاضا یہ ہے اور تمہاری تواضع کا تقاضا یہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ ہے وہ تواضع کہ جس میں پائی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ لگاتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے کہ یہ آدمی میرے لیے جھکتا تھا، اب میں اسے بلند کرتا۔ تو دل کو تکبر سے، ریا سے روکنا، تکبر سے روکنا، یہ ریا بھی بڑی خطرناک چیز ہے اور اس بیماری کو تو پکڑنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ریا کو عربی زبان کا ایک قول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح سیاہ رات میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی چونٹی کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح ریا کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ریا یہ دل کا روزہ ہے۔ تو تمام اعضاء، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ لیس للہ حاجۃ یدع طعامہ و شرابہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی جو معصیت سے نہیں رکتا ہے۔ دوستو ان ہاتھوں کو روکو، ان قدموں کو روکو، یہ پاؤں غیر کے کوچے میں نہیں جائیں گے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے ہم ان ہاتھوں سے نہیں کریں گے، ہم خدمت خلق کریں گے، ہم بھلائی کے کاموں کی طرف ان قدموں کو اٹھائیں گے، اس کام میں لگائیں گے اپنی توانائی کو۔
ہم چل چل کے مسجدوں کی طرف جائیں گے اور ہم باجوات نمازوں میں شامل ہوں گے. ان قدموں کو اس کام میں لگانا، ان ہاتھوں کو اور ان بازوؤں کو اس کام میں لگانا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو اصل وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات پلے باندھنے کی ہے دوستو کہ محض صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، اس سے کام مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ ادھورا روزہ ہے، یہ روزے کی صورت ہے. اور روزے کی حقیقت یہ ہے کہ معصیت کے سب کام چھوڑ دیے جائیں، وہ جن سے اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں. اپنے آپ کو الامساک عن الفعل، ان کاموں سے روک لیا جائے. تو پھر فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، یہ جو مشق ہم تمہیں کروانے لگے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. بتا تو یہ نسخہ ہم رہے ہیں، ہدایت تو تمہیں ہم دے رہے ہیں، لیکن فائدہ تمہارا ہے. لعلکم تتقون، نسخہ ہم بتا رہے ہیں، فائدہ تمہارا ہے. جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے نسخہ لکھ کے، اب مریض یہ سمجھے کم عقل کہ میں اس نسخے کو استعمال کر کر اس ڈاکٹر پہ احسان کر رہا ہوں، اس کی حماقت میں کیا شبہ رہ گیا باقی. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ نسخہ تمہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تمہاری روحوں کا تزکیہ ہو جائے، تمہاری روحیں صاف ہو جائیں. تو بد نصیب ہے وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مگر حریم دل کے طاقوں میں کتنے بت ہیں جو اس نے کھڑے کر رکھے ہیں. اور بد نصیب ہے وہ آدمی جو نمازیں تو پڑھتا ہے مگر ان کی نماز محض اٹھک بیٹھک سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ چسپاں ہوتا ہے ان کی نمازوں پر. اور بد نصیب ہے وہ آدمی جو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا تو رہتا ہے مگر اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اعمال کی صورت سے آگے گزرتا ہے اور اعمال کی حقیقت تک پہنچتا ہے. اور وہ سب انوار اللہ تعالیٰ نے جو ان اعمال کے ساتھ مختص کر رکھے ہیں وہ اس پہ برستے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کا فہم عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین.